خوش آمدید۔ آج کے اس تجزیے میں ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے وہ 10 طاقتور اعمال جو آپ کہہ سکتے ہیں روحانی حفاظت کے لیے ایک ڈھال کا کام کرتے ہیں۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، یہ سوال تو اکثر ذہن میں آتا ہے نا کہ بھئی جادو یا دوسرے جو منفی اثرات ہیں ان سے خود کو کیسے بچایا جائے؟ تو اس کا جواب ہمیں کہاں ملتا ہے؟ یہ ملتا ہے پیغمبر اسلام کے اہل بیت یعنی ہمارے ائمہ علیہم السلام کی رہنمائی میں، اور وہ ہمیں بالکل عملی اور روحانی دونوں طرح کے حل بتاتے ہیں۔ تو حفاظت کا سب سے پہلا اور بنیادی ذریعہ کیا ہے؟ وہ ہے تلاوت کی طاقت۔ اللہ کا کلام وہ ایک ایسی ڈھال ہے جو ہر شر سے بچاتی ہے۔ تو آئیے ان 10 اعمال میں سے سب سے پہلے اس حصے کو دیکھتے ہیں جو تلاوت پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا عمل آیت الکرسی کی تلاوت۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس کی تلاوت کرنا ہر قسم کی مصیبت اور خاص طور پر شیطان کے شر سے حفاظت کا ایک مکمل جامع ذریعہ ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک ناقابل تسخیر قلعے کی طرح ہے۔ اچھا، دوسرا عمل ہے معوذتین کا پڑھنا، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو 2 صورتیں ہیں نا، یہ ہر قسم کی تکلیف کے خلاف ایک بہت ہی مضبوط ڈھال کی طرح کام کرتی ہیں۔ اب آتے ہیں تیسرے عمل پر۔ یہ بہت ہی سادہ ہے لیکن انتہائی طاقتور، بسم اللہ پڑھنا۔ ہمارے پہلے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر کام سے پہلے اسے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو شیطان دور بھاگتا ہے اور دوسرا اس کام میں اللہ کی برکت شامل ہو جاتی ہے، یعنی ایک ہی وقت میں حفاظت بھی اور رحمت بھی۔ چوتھا عمل ہے سورہ یاسین کی تلاوت۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق یہ سورہ، جسے قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے، اس کی تلاوت سے مشکلات آسان ہوتی ہیں اور انسان کی جو جائز حاجات ہیں ان کی تکمیل کا بھی سبب بنتی ہیں۔ اور اس تلاوت والے حصے کا 5واں اور آخری عمل ہے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بھئی جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے نا، وہ گھر برکتوں سے بھر جاتا ہے اور ظاہر ہے شیطانی اثرات سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی تلاوت، لیکن تلاوت کے ساتھ ساتھ کچھ عملی اقدامات اور دعائیں بھی ہیں جو ہماری روحانی حفاظت کو اور بھی مضبوط کرتی ہیں۔ تو اب ہم بات کریں گے ان فعال طریقوں پر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حفاظت کا دوسرا ستون ہے۔ تو چھٹا عمل ہے صدقہ دینا۔ یہ سمجھیں کہ ایک عملی ڈھال کی طرح ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ تو ایک طرح سے ایک بہترین روحانی انویسٹمنٹ ہے۔ 7واں عمل ہے استغفار، یعنی اللہ سے معافی مانگنا۔ امام علی علیہ السلام نے سکھایا کہ کثرت سے استغفار کرنے کے 2 بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو یہ مشکلات کو ختم کرتا ہے اور دوسرا یہ رزق میں بھی اضافے کا سبب بنتا ہے۔ 8واں عمل، اور یہ بہت اہم ہے، دعا کی طاقت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ دعا تقدیر کے لکھے ہوئے فیصلے کو بھی بدل سکتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی پختہ کیوں نہ ہو۔ ذرا سوچیں، یہ اللہ سے براہ راست رابطے کی ایک ناقابل یقین قوت ہے۔ اچھا، 9واں عمل ہے اہل بیت علیہم السلام کا وسیلہ اختیار کرنا۔ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اہل بیت کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کی جاتی ہے تو اس سے دعاؤں کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اور مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ اور اب ہم آتے ہیں آخری اور سب سے بنیادی ستون کی طرف، اور وہ کیا ہے؟ عبادت۔ یہ وہ بنیاد ہے روحانی مضبوطی کی جو ہر شر کے خلاف ایک حتمی، ایک فائنل ڈھال فراہم کرتی ہے۔ اور وہ 10واں اور آخری عمل ہے نماز کا قیام۔ امام علی علیہ السلام نے سکھایا کہ نماز جو ہے وہ شیطان کے وسوسوں اور روحانی تکلیفوں سے بالکل براہ راست حفاظت کرتی ہے۔ ظاہر ہے یہ اپنے خالق سے تعلق کا سب سے مضبوط ذریعہ جو ہے۔ تو چلیں ان 10 اعمال کا ایک جلدی سے خلاصہ کر لیتے ہیں۔ روحانی ڈھال کا پہلا حصہ کیا تھا؟ تلاوت، جس میں شامل ہیں آیت الکرسی، معوذتین، بسم اللہ، سورہ یاسین اور قرآن خوانی۔ پھر آئے عملی اقدامات، صدقہ، استغفار، دعا اور اہل بیت کا وسیلہ، اور آخر میں ان سب کی بنیاد نماز کا قیام۔ تو یہ بن گیا روحانی حفاظت کا ایک مکمل فریم ورک۔ اچھا، اس سارے تجزیے کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان 10 طاقتور اعمال میں سے
آخر وہ کون سا ایک عمل ہے جسے آج سے ہی، ابھی سے ہی شروع کر کے اپنی روحانی حفاظت کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے؟